قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کو حرام ٹھہرایا ہے، اور دوسرے نمبر پر والدین کے حقوق میں کوتاہی حرام قرار دی ہے۔ قرآن حکیم میں یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ آیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا خفیہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے، لہٰذا کسی اصول، حق اور قانون کے تحت ہی انسان جان کا قتل ہو سکتا ہے۔ قتل عمد کے بدلے میں قتل مرتد، مسلمان زانی یا زانیہ اگر شادی شدہ ہوں کا قتل، حربی کافر وغیرہ کا قتل، یہ انسانی قتل کی چند جائز اور قانونی صورتیں ہیں۔ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا یا اپنا ردی مال اس کے مال میں ملا کر اس کے اچھے مال پر قبضہ کرنے کا حیلہ کرنا بھی حرام ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی بغیر کسی ارادے کے اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں۔ جیسا دعا کے لیے ہمیں یہ کلمات سکھائے گئے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، لیکن اگر جان بوجھ کر ذرا سی بھی ڈنڈی ماری تو وہ قابل گرفت ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، خواہ قرابت دار ہی کا معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تمہاری بات چیت کھڑی اور انصاف پر مبنی ہو، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، چاہے قرابت داری ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر جو بھی عہد کیا جائے اس کو بھی پورا کرو۔ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ چیزیں جن کا اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے پس تم اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِیلِهِ، اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے۔ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں تھی ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں جو احکام ہیں وہ تورات کے احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس کا ہی خلاصہ ہے۔ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔